پاکستان میں عمران خان صاحب کی تبدیلی کہاں تک پہنچی 2.5 سال کے بعد، اس کا فیصلہ تو پاکستان کے عوام یا اس کے اثرات تو پاکستان کے عوام بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کے اثرات صرف امریکہ تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں جب بھی 4 سال کے بعد الیکشن ہو تو اس تبدیلی کے اثرات دنیا کے ہر خطے میں محسوس کیے جاتے ہیں. تو اس وقت جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر بنے ہیں، جو بائیڈن جن کا پورا نام جوزف آر بائیڈن جونیئر ہے، اور یہ 20 نومبر 1942 میں ریاست پینسلوینیا میں ایک محنت مزدوری کرنے والے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے. 10 سال کی عمر میں ان کا خاندان پینسلوینیا سے امریکی ریاست ڈیلاویئر منتقل ہوا. جو بائیڈن کے والد نے وہاں کاروں کے سیلز مین کے طور پر کام شروع کیا. 1965 میں انہوں نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے پالیٹکس اور ہسٹری کے مضامین میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. 3 سال کے بعد انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی. 1966 میں جو بائیڈن نے نیلا ہنٹر نامی خاتون سے شادی کی جس سے ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے. وکالت کی ڈگری لینے کے بعد وہ اپنے شہر ولمنگٹن واپس آئے اور 4 سال تک اٹرنی کے طور پر کام کیا. 1970 میں انہوں نے نیو کاسل کاؤنٹی کا الیکشن جیتا. پھر 2 سال بعد 29 سال کی عمر میں وہ امریکی سینٹ کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کسی سردار، وڈیرے، جاگیردار یا سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہے. اس کی کوئی گجر، ارائیں، سید، چودھری، بھٹو، جٹ وغیرہ جیسی کوئی برادری نہیں تھی جو اسے سپورٹ کرتی، بلکہ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھا جس نے ایک مڈل کلاس گمنام امریکی شہری کی طرح وکالت سے زندگی کا سفر شروع کیا اور اپنی محنت سے امریکی سینٹ تک پہنچا. یہاں اس کی زندگی ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوئی. ابھی اس نے امریکہ کے 5ویں کم عمر ترین سینیٹر کے طور پر حلف اٹھانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی اہلیہ نیلا ہنٹر اور 13 ماہ کی بیٹی کار حادثے میں ہلاک ہو گئے. اس کے دونوں کم عمر بیٹے اسپتال کے بستر مرگ پر زخمی حالت میں پڑے تھے. سینیٹر بننے کے بعد جو بائیڈن ڈیلاویئر سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی منتقل نہیں ہوا، بلکہ وہ روزانہ امریکہ کا سینیٹر ہوتے ہوئے ٹرین سے واشنگٹن ڈی سی جاتا اور رات کو واپس پہنچتا تاکہ وہ اپنے دونوں بچوں کو وقت دے سکے. 1977 میں اس نے ایک سکول ٹیچر جل جیکب سے دوسری شادی کی جس سے اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی. ڈاکٹر جل جیکبز کی عمر اس وقت 69 سال ہے اور وہ خود کو زندگی بھر کی معلمہ کہتی ہیں. وہ اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ ان کا کام پڑھانا ہے اور یہی ان کی زندگی ہے. اس خاتون نے 2 ماسٹر ڈگریاں حاصل کی اور پھر یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. جب جو بائیڈن باراک اوباما کے ساتھ امریکہ کا نائب صدر تھا تو اس وقت بھی یہ خاتون امریکہ جیسے طاقتور ملک کے نائب صدر کی بیوی ہوتے ہوئے نوکری کر رہی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی. وہ 2009 میں امریکہ کا نائب صدر بنا، لیکن اسے یہ عہدہ ہمارے نووارد سیاستدانوں کی طرح اچانک نہیں ملا کہ جیسے وہ ایک پتا ہلائے کسی وصیت یا اپنے خانوادے کی وجہ سے اپنی اپنی پارٹیوں کے چیئرمین یا نائب صدر بن جاتے ہیں. بلکہ امریکہ کا نائب صدر بننے سے پہلے جو بائیڈن نے 36 سال تک بطور سینیٹر کام کیا، جس میں سے وہ 8 سال تک امریکہ کی جوڈیشری کمیٹی کا چیئرمین، 4 سال سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین رہا. اس نے گھریلو تشدد کے خلاف قانون سازی پر کام کیا، اسالٹ ویپنز پر پابندی لگوائی. 1994 میں اس نے عورتوں کے خلاف تشدد کے قانون کو متعارف کروایا اور اسی کے لائے گئے قانون کی وجہ سے عورتوں پر ہونے والے تشدد کے جرائم میں 15 سالوں میں 60% تک کمی آئی اور منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اس نے سخت سزائیں متعارف کروائیں. وہ 8 سال امریکہ کا نائب صدر رہا. بطور نائب صدر اس نے امریکہ کی معیشت اور خارجہ پالیسی پر توجہ دی. امریکی صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کو $787 ارب کے اکنامک سٹیمولس پیکج کا انچارج بنایا، لیکن اس پر $1 خرد برد یا کرپشن کا الزام کوئی نہ لگا سکا. 2015 میں جب وہ امریکہ کا نائب صدر تھا تو اس کی زندگی ایک ہولناک حادثے سے دوچار ہوئی جب اس کا بیٹا بو بائیڈن دماغی کینسر کے باعث ہلاک ہو گیا. جب جو بائیڈن کا بیٹا کینسر کے باعث شدید علیل ہوا اور اس نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تو جو بائیڈن امریکہ جیسے ملک کا نائب صدر تھا، لیکن اپنے بیٹے کے خاندان کی سرپرستی اور پرورش کے لیے وہ اپنا گھر بیچنے پر مجبور ہوا اور اس وقت کے صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کو اپنا گھر فروخت کرنے سے روکا اور مالی مدد کی پیشکش کی. اگست 2020 میں جو بائیڈن کو ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا، لیکن صدارتی امیدوار نامزد ہونے سے پہلے اپنی ہی پارٹی میں اسے 28 دیگر امیدواروں سے مقابلہ کرنا پڑا، جس میں برنی سینڈرز اور ایلزابتھ وارن جیسے امیدوار شامل تھے. لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے
कुर्रा जो बाइडेन के नाम निकला। 20 नवंबर को उसकी उम्र 78 साल हो चुकी थी और वो अमेरिका का सबसे उम्र रसीदा सदर बन गया है। आप अमेरिकी जमहूरियत का हुस्न देखें कि जो बाइडेन ने 1988 में भी सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसे एक इंतहाई मामूली से इल्जाम पर सदारती दौड़ से बाहर निकाल दिया गया कि उसने कुछ तकारीर ऐसी की थी जिनका कुछ हिस्सा एक बरतानवी सियासतदान की तकरीरों से चुराया गया था, जिसे प्लेजरिज्म कहते हैं। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में हम लोग सियासतदानों के बड़े बड़े झूठ हजम कर जाते हैं, लेकिन उनका मुहासबा नहीं करते। हम सियासतदानों पर लगे करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात निगल जाते हैं। हम लोग अपने हुक्मरानों के किरदार में पाई जाने वाली मुनाफकत, धोखा और फ्रॉड तक बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन को सिर्फ इतने से इल्जाम पर सदारती दौड़ से ही बाहर निकाल दिया गया कि उसने किसी और की तकरीरों में से कुछ हिस्सा उठाकर अपनी तकरीरों में शामिल कर लिया था। यह है अमेरिकी जमहूरियत, जिसकी बागडोर अब इस वक्त जो बाइडेन के हाथों में है। और जो बाइडेन एक ऐसे वक्त में अमेरिका के सदर बने हैं जब 4 साल तक डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स अमेरिका के सदर था, जिसने अमेरिका की अक़दार, रिवायात और उसकी परसेप्शन को दुनिया भर में बुलडोज किया। अब जो बाइडेन कैसे अमेरिका को और दुनिया को आगे लेकर बढ़ेंगे, इस पे बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।